अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के हवाले से बात करेंगे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो क्या है और किस तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो साइकोलॉजी में प्ले कर रही है। ठीक है, अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो बेसिकली देखेंगे स्पोर्ट्स हमारी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारी जो कौमें हैं वो स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, और स्पोर्ट्स को के ऊपर अपनी जान भी देने की हद तक जो है, जुनून की हद तक लोग जो है वो स्पोर्ट्स से मोहब्बत करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का क्या किरदार है और वो किस तरीके से किसी भी स्पोर्ट को बेहतर कर सकता है। तो जो उसकी पहली कंट्रीब्यूशन है वो ये है, देखिए खेल का एक प्रेशर होता है। जब भी हम किसी भी जगह पर खेलते हैं, स्पेशली चाहे नेशनल लेवल पे खेलें, इंटरनेशनल लेवल पर खेलें, जहाँ पे जो है वो बहुत सारे लाखों लोग हमें देख रहे हों, जहाँ पे मीडिया हमें देख रहा हो, जहाँ पे हर लोगों की तवज्जो इमोशंस हमारे साथ अटैच्ड हों, तो वहां पर खौफ का शिकार होना या एंजाइटी का शिकार होना बहुत कॉमन है। फिर जब हम मुखालिफ टीम से खेलते हैं जिसके साथ हमारी किसी भी किस्म की जो है वो कंपटीशन का इतना लेवल होता है कि हम एक दूसरे को देखना बर्दाश्त ना करें, एक दूसरे को जान से भी मारने की हद तक हम एक दूसरे से नफरत करते हों, तो वहां पे तो और ज्यादा प्रेशर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमारी राइवलरीज होती हैं किसी किस्म की, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो गया, पाकिस्तान इंडिया हो गया। ठीक है, तो इस किस्म के मैच पे खौफ, गलबा और प्रेशर होना कॉमन है। तो पहला जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले करता है वो ये है कि कारकर्दगी के खौफ पर गलबा पाने में खिलाड़ियों की मदद करना। अब हमारा कंपटीशन होता है, हमारा कंपटीशन अपने आप से होता है, हमारा कंपटीशन अपनी टीम में जगह बनाने के लिए होता है, हमारा कंपटीशन बाकी मुल्कों के प्लेयर्स के साथ होता है। ठीक है, और फिर हमारा कंपटीशन तब भी होता है जब हमने अपना एक नाम बना लिया हो और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की रेस जैसे चल पड़ती है। जैसे कि हर महीने जो है वो अपडेट की जाती है कि फॉर एग्जाम्पल फ्लांस स्पोर्ट्स है तो उसमें नंबर 1 प्लेयर कौन है, नंबर 2 प्लेयर कौन है। जैसे कि आईसीसी हर साल T20 में भी, टेस्ट मैचेस में भी और वनडे में भी बॉलिंग का अलहदा से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बैटिंग का अलहदा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, और फिर इस तरीके से फील्डिंग वगैरह का अलहदा से करते हैं। तो उससे जो है वो प्रेशर का क्रिएट होना बहुत ज्यादा इंसान के लिए कॉमन है। हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिलीज, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हम जिस मुल्क से बिलोंग करते हैं, वहाँ की ईच एंड इंडिविजुअल पर्सन का हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हम अच्छा खेलें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट खिलाड़ियों के अंदर जन्म लेने वाले मुख्तलिफ खौफ, मसलन नाकामी का खौफ, अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सकने का खौफ और अमूमी तौर पर जो खेल या मैच के दौरान तशवीश या खौफ होती है, उससे बचने के लिए खिलाड़ियों की मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप एंजाइटी का शिकार हो जाएं या किसी किस्म का प्रेशर का शिकार हो जाएं तो कभी भी अच्छे तरीके से जो है अपना खेल पेश नहीं कर सकते। नंबर 2, कारकर्दगी के दौरान खिलाड़ियों की ज़हनी महारतों में इजाफा करना। जब हम किसी स्पोर्ट्स में होते हैं तो मुखालिफ टीम हमारे ऊपर मुख्तलिफ किस्म के नफसियाती हरबे आजमा रही होती है। ठीक है, उनकी पूरी कोशिश होती है कि आपकी तवज्जो जो है वो स्पोर्ट्स से हट जाए, कारकर्दगी से हट जाए और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के ऊपर आपकी तवज्जो जो है वो आ जाए। इसलिए खेल के ऊपर प्रॉपर तवज्जो देना, अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर रखना, अपनी फिजिकल हेल्थ को बेहतर रखना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत एक्सटेंसिकली एंड इंटेंसिकली, और अपने आप की पूरी जो तवज्जो है वो स्पोर्ट्स पे रखने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए डिफरेंट किस्म की ज़हनी महारतें एक स्पोर्ट्स मैन में पैदा करते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सके। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का सबसे आम किरदार जो है वो खिलाड़ियों में ज़हनी महारत को पैदा करना है, जिसकी मदद से वो अपनी कारकर्दगी को बढ़ा सकते हैं। ज़हनी गेम का माहिर जो जितना एक्सपर्ट होगा, ठीक है, उतना ही वो अच्छे तरीके से जो है वो अपने ऊपर पुरएतमाद होगा। ठीक है, वो किसी किस्म की सिचुएशन में घबराएगा नहीं, वो पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होगा, वो किसी किस्म की क्या कहना चाहिए कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं होगा, उसकी पूरी तवज्जो अपने खेल के हवाले से होगी। ठीक है, और इस तरीके से खेल के हवाले से जो उसकी तवज्जो है और उसकी जो मोहब्बत है और जो उसकी मोटिवेशन है
اس سے اس کی کارکردگی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ پرفارمنس اپنی اچھی دے سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ اپنا رول پلے کرتے ہیں جب ہم اسپورٹ سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں۔ یہ ذہنی مہارتیں کھلاڑیوں کی نہ صرف کھیل بلکہ ان کی زندگی کے دوسرے کاموں میں بھی کھلاڑیوں کی مدد کرتی ہیں۔ نمبر 3، مقابلے کے لیے کھلاڑیوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا۔ سمجھے کہ فار ایگزامپل ہم نے انڈیا جانا ہے پاکستان کی ٹیم نے، اور وہاں پہ جا کے میچ کھیلنے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ پورا سیٹ اپ جو ہے وہ ہمارے مخالف ہوگا، وہاں پہ ہر طرح سے جو ہے وہ ہمیں زچ کرنے کی یا ہمیں مینٹلی ڈی ٹاکسیفائی یا ٹاکسیفائی کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ہم نے اپنے آپ کو ڈی ٹاکسیفائی رکھنا ہوگا، ہم نے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہوگا، ہم نے اپنے آپ کو اجائل رکھنا ہوگا، ذہنی طور پر اپنے آپ کو ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رکھنا ہوگا۔ تو اسپورٹ سائیکالوجسٹ کا ایک عام کردار ہوتا ہے کہ وہ کھلاڑیوں کو کسی بھی قسم کی سچویشن میں ذہنی طور پر جو ہے وہ تیار رکھتے ہیں تاکہ وہ جو ہے اپنی کارکردگی کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ کر سکیں۔ پھر ناکارگی کی بحالی میں مدد کرنا۔ ہماری زندگی میں ڈیڈ پیچز آتے ہیں، ہماری زندگی میں برن آؤٹ سٹیجز آتی ہیں، ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اچھا پرفارم نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کی سچویشنز میں کھلاڑیوں کو کس طریقے سے واپس لانا ہے، اگر کوئی کھلاڑی کسی قسم کی انجری کا شکار ہو گیا ہے یا کسی قسم کی کوئی کھیلتے کھیلتے اس کو کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ فزیکلی انفٹ ہو گیا ہے، تو یہ چیزیں انسان کی مینٹل ہیلتھ پر بہت بری طرح سے متاثر کرتی ہیں، اور انسان جو ہے بعض اوقات سرجری تک کی نوبت آ جاتی ہے، تو یہ چیزیں انسان کو بہت بری طرح ہرٹ بھی کرتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس اپنی ذہنی اذیت سے کس طریقے سے نکلنا ہے، اس سلسلے میں اسپورٹ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ اسپورٹ سائیکالوجسٹ زخمی کھلاڑیوں کو دوبارہ ذہنی طور پر تیار کر کے ان کو کھیل میں واپس لاتے ہیں، اور زخمی ہونے سے پہلے ان کی جو اصل کارکردگی تھی اس میں وہ دوبارہ لے کر آتے ہیں۔ بعض اوقات شدید زخمی ہونے کی صورت میں کھلاڑی جو ہے وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں، اس میں اسپورٹ سائیکالوجسٹ ان کی مدد کرتے ہیں، اور ان کو ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو انہینس کرنے کے لیے، ان کی توانائی کو بحال کرنے کے لیے اسپورٹ سائیکالوجسٹ اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ جب آپ کسی بھی پروفیشنل فیلڈ میں ہوتے ہیں تو آپ کی ایک سیٹ روٹین ہونی چاہیے، آپ کو کچھ رولز ہیں جو کہ آپ کو انہیں فالو کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ نارمل لوگوں جیسی زندگی نہیں ہوتی ہے، تو ہر بندہ جو ہے وہ اس روٹین کو جو ہے وہ کیری آؤٹ نہیں کر سکتا، بعض لوگوں کو یہ بڑا مشکل لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ اسپورٹ سائیکالوجسٹ آپ کو تیار کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کھیل سے متعلقہ روٹین میں اضافہ کرنا۔ اسپورٹ سائیکالوجسٹ کو کھیل سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئرڈ رکھنا پڑتا ہے، ان کو ایک اپنی روٹین بنانی ہوتی ہے، ٹائم پر کھانا کھانا، ٹائم پر سونا، ٹائم پر ہر چیز کرنا، اور اس میں مہارت پیدا کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی توجہ جو ہے وہ ذہنی مہارتوں اور کھیل کے اوپر اپنی توجہ جو ہے وہ پوری کی پوری رکھ سکیں، اور کسی قسم کی ان کو اور کوئی ٹینشن یا پریشانی نہ ہو۔ کھلاڑیوں کی پری شاٹ روٹین میں اضافہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اسپورٹ سائیکالوجسٹ کھلاڑیوں کو بتاتا ہے کہ شاٹ لگاتے وقت جیسا کہ گولف کی گیند کو شاٹ لگانا ہوتا ہے، یا بیس بال میں ہم شاٹ لگاتے ہیں، یا فٹ بال میں جو ہے گول کے لیے کک کرتے ہیں، تو کس طریقے سے جو ہے اپنی سائیکو موٹر ابیلٹیز کو بہتر بناتے ہوئے ہم کس طریقے سے بہتر جو ہے وہ اپنا سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم فار ایگزامپل بیس بال ہے یا والی بال ہے، تو اس میں جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی وہ ان کو پریکٹس کراتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ کی جو تھرو ہے وہ اچھی سے اچھی ہو اور وہ مخالف ٹیم کو ٹف ٹائم آپ دے سکیں۔ پھر کھلاڑیوں کی مدد کرنا اور ان کی پریکٹس کو باکمال بنانا، ٹھیک ہے، اس میں کھلاڑیوں کی نفسیاتی صحت کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کی نفسیاتی صحت کیا ہے۔ کھیلوں کی نفسیات کے ماہر کا سب سے جو دلچسپ موضوع ہے وہ کھلاڑی کی شخصیت ہے، اس کی کوالٹیز ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس ہیں۔ اگر کوئی ماہر کھلاڑیوں کی کارکردگی کو مختلف تکنیکوں کو سمجھتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھے کھلاڑی کا انتخاب کر سکے اور یہ دیکھ سکے کہ کھیل کے دوران اس کی کارکردگی کی طرف توجہ کتنی ہوگی اور اس کی کارکردگی کا درجہ کیا ہوگا۔ شخصیت کے اوصاف خصوصیات کا جسمانی کارکردگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جب تک ہم کھلاڑیوں میں نفسیاتی خصوصیات کو اجاگر نہیں کر سکیں گے
یا پھر ان کے اندر قدرتی طور پر جو موجود ہیں ان کی تربیت نہیں کریں گے تب تک وہ بہتر سے بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکتے۔ کھیلوں کی نفسیات کے اوپر کچھ اسٹڈیز کی گئی ہیں، تو ہم اب ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ اسٹڈیز کیا کہتی ہیں۔ اگرچہ اس کے بارے میں سائنسی اور امپیریکل ثبوت تو موجود نہیں، ہاں البتہ کچھ اسٹڈیز کے جو ہے وہ ہم ریفرنس دیتے ہیں کہ اگر ہم ایک عام انسان کا موازنہ کسی کھلاڑی یا ایتھلیٹ سے کریں تو جو فرق کھلاڑی ہے اس کے اندر ایک اور عام انسان جو کہ نہ کھلاڑی اور نہ ایتھلیٹ ہے، نمایاں طور پر فرق سامنے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کھلاڑی ہوتا ہے اس میں غلبہ پا لینے کی یا ڈومیننس کی ٹینڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر جاریت پائی جاتی ہے، اس کے اندر اپنے ہدف کو پورا کرنے اور اس کے حاصل کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ دوسرے لوگوں میں بنسبت کم ہوتی ہے یا ہلکی نوعیت کی ہوتی ہے۔ کھلاڑیوں کے اندر انزائٹی، ڈپریشن، اکتاہٹ اور بیزاری کم درجہ کی ہوتی ہے، جبکہ عام اور افراد میں یہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ نتائج اس وقت صحیح ثابت ہوتے ہیں جب ہم کسی کھلاڑی کو اس کی بہترین مہارت کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاکی اور فٹ بال سے متعلقہ جو کھلاڑی ہیں ان کے اندر پین کو برداشت کرنے کی صلاحیت باقی پلیئرز کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ بالنگ کرانے یا گولف کے کھلاڑی جو ہوتے ہیں، لیکن کچھ شواہد ایسے بھی ملتے ہیں کہ پین کی برداشت کا تعلق کسی بھی کھلاڑی کی کامیابی کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ کامیاب رہتا ہے تو اپنے آپ پین کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ اسپورٹ سائیکالوجسٹ کھلاڑیوں کو یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اپنی کوالٹی پریکٹس کو بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس ایکسرسائز کرنے کا کم وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے کہ وہ اپنی حرکی آموزش یعنی سائیکوموٹر ابیلٹیز کو کس طریقے سے بڑھا سکیں اور کارکردگی کے اصولوں کو سمجھیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ڈفرینٹ طریقوں سے بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سائیکوموٹر لرننگ اور آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کے لاز اور پرنسپلز کیا ہیں اور کس طریقے سے آپ ان کو انہینس کر سکتے ہیں۔ کھیل کی کارکردگی کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ اب دیکھیں جب ہم کھیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوچز بھی ہوتے ہیں، اس میں مینیجرز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ تو کھیلوں کے نفسیات کے ماہر کا سب سے عام کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ کھیل کی تربیت دینے والے افراد، کوچز اور ٹیم مینیجرز کی رہنمائی اور مدد کریں کہ وہ کس طرح خود سے اپنی کارکردگی کے لیول کو بلند اور اعلیٰ سطح پر کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اس قسم کی مدد یا رہنمائی کے لیے بے شمار تحقیقاتی مواد موجود ہیں کہ کس طرح کھلاڑی کے اندر کارکردگی کے درجہ کو بڑھایا جا سکتا ہے اور اس مواد سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کھیلوں کی نفسیات کا ماہر کھلاڑی کے ساتھ مل کر مندرجہ ذیل خطوط پر کام کرتا ہے۔ نمبر 1، کھلاڑیوں میں محرک کو بیدار کرنا یعنی کہ ان کو موٹیویٹ کرنا۔ نمبر 2، ان کو ریلیکسیشن ٹریننگ پرووائڈ کرنا۔ نمبر 3، سٹریس مینجمنٹ کرنا۔ نمبر 4، پین کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ نمبر 5، انزائٹی کے اوپر کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ نمبر 6، اپنے اندر سٹیمنا کو کیسے بڑھانا ہے۔ نمبر 7، اپنی پرفارمنس کو کیسے بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ نمبر 8، انزائٹی اور سٹریس کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ ریلیکسیشن ٹریننگ کیسے اپلائی کرنی ہے اور اپنی ڈائٹ کو کیسے بیلنسڈ اور اچھا رکھنا ہے۔ اگر آپ بیلنسڈ اور اچھی ڈائٹ نہیں لیں گے تو کبھی بھی اچھا کھلاڑی نہیں بن سکتے ہیں۔ پھر کھلاڑیوں کے اندر اعلیٰ ظرفی پیدا کرنا، اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا کرنا اور روشن خیالی کو اجاگر کرنا، انڈیورنس برداشت قائم کرنا، ٹالرنس کو انہینس کرنا، ٹھیک ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ قسم کی کوگنیٹو انٹرونشنز کا جو ہے وہ سہارا لیا جاتا ہے۔ ہم کلامی اپنی ذات اور کارکردگی کے بارے میں تاکہ جو ہے وہ خود سے مثبت باتیں کریں، مثبت سوچیں اور ان کی فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ پازیٹیو ہوں۔ کھلاڑیوں کے لیے ذہنی مشقیں تیار کرنا، ٹھیک ہے، کھلاڑیوں کے لیے کھیلوں کی نفسیات کا ماہر مختلف قسم کی مینٹل پریکٹسز کرواتا ہے جو کہ کھلاڑی کی اعلیٰ ترین کارکردگی کے لیے آزاد ضروری ہیں۔ کھیلوں کی نفسیات کے ماہر نے مختلف حکمت عملی تیار کی ہوتی ہے جن کی مدد سے کھلاڑیوں کے اندر اعلیٰ ترین بلند ترین کارکردگی دکھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق مینٹل پریکٹس جس کا ایک عام عنصر اس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ امیجری ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو امیجن کرتے ہیں، اپنی جہاں پہ آپ نے پرفارم کرنا ہے اس کو امیجن کرتے ہیں۔ ایک بالر ہے تو وہ کس طریقے سے امیجن کرتا ہے کہ میں نے اپنے ذہن میں اسکیچ بناتا ہے کہ میں نے اس کھلاڑی کو کس طریقے سے آؤٹ کرنا ہے۔ اس سے مراد کھلاڑی کا اپنی کارکردگی کے بارے میں اعلیٰ ترین ذہنی تصور کو ابھارنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کھلاڑی کو حقیقی طور پر جسمانی مشق کرانا ہے، اور یہ دونوں مل کر جو ہے وہ کسی بھی کھلاڑی کی پرفارمنس کو انہینس کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس مشق سے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے
कि खिलाड़ी की इमेजरी को बेहतर करना और उसको जो है उनकी कारकर्दगी के साथ जो है वो लिंक कर देना, और ठीक है, और अपने ज़हन में वो इसी तरीके से इमेजिन करे जैसे एक्चुअली वो फील्ड में परफॉर्म कर रहा है। तो जितना आपकी इमेजरी विविड होगी और अच्छी होगी और पॉजिटिव होगी और मस्बत होगी, उतना ही आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। ज़हनी मश्क के वज़ाइफ या क्वालिटीज, फंक्शंस क्या होते हैं ज़हनी मश्क के? वो मनफी ख्यालात जो कि खिलाड़ी में पैदा होते हैं और इसकी कारकर्दगी के बारे में अफेक्ट कर सकते हैं, उनको ज़हनी मश्क के जरिए से कम किया जा सकता है। ठीक है, आपकी नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव मेंटल स्टेट को ज़हनी मश्कों के जरिए बेहतर बनाया जा सकता है। नंबर 2, ज़हनी मश्क की मदद से हर खिलाड़ी अपनी टीम के लिए बेहतर कारकर्दगी अदा कर सकता है। नंबर 3, ज़हनी मश्क खिलाड़ियों में हकीकी मकसद का तयन करने में अहम रोल प्ले करती है। ठीक है, यू आर एबल टू सेट योर गोल्स आफ्टर यू हैव डन इमेजरी अबाउट दैट। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कौन से हैं? ठीक है, सबसे पहले हम ऑपरेंट कंडीशनिंग को अप्लाई करते हैं, जिसमें खिलाड़ियों को रीइंफोर्स करना, उनकी हौसला अफजाई करना, उनको शाबाश देना, उनको इनाम देना, यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इसकी मदद से खिलाड़ियों के अंदर मोटिवेशन पैदा की जाती है और उनकी कारकर्दगी को आला से आला बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सब के लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग एक यूजफुल टूल है। फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के खेलों के हवाले से मुशाहदाती आमोजिश की बदौलत खिलाड़ी काफी कुछ सीखता है। अपने से बड़े और मशहूर खिलाड़ियों का खेलों के दौरान मुशाहिदा करना कि वो कैसे खेलते हैं, किस तरह अब मुख्तलिफ सूरत हाल पर काबू पाते हैं। हर खिलाड़ी मुशाहिदा की मदद से कुछ ना कुछ सीखता है और उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करता है। इसके अलावा खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों की खेल को बराह रास्त भी मुशाहिदा कर सकते हैं, उनकी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने अंदर उन तमाम क्वालिटीज को ला सकते हैं जो कि महसूस करते हैं कि उनके अंदर भी लाजमी होनी चाहिए। इस तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने रोल ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिस्कस किया। इसको आपने कल पढ़ के आना है। ठीक है, और हम इसको मजीद भी कल डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर। अच्छा सा पढ़ें ताकि अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है, वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। ठीक है, ताकि आपको बेहतर से बेहतर लेक्चर जो है वो प्रोवाइड किए जा सकें और आपकी लाइफ जो है वो कामयाब हो सके। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।